دوستو اگر آپ نے بھی ارطغرل غازی سیریل دیکھا ہے تو آپ نے بھی اس میں ایک نام ضرور سنا ہوگا اور وہ نام ہے اوغوز خان۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی قبیلے کے لوگ زیادہ تر اوغوز خان کا نام لیتے رہتے ہیں، بات بات پر اوغوز خان کا نام لیا جاتا ہے، لیکن اس پورے سیریل میں کہیں پر بھی اس چیز کو نہیں دکھایا گیا ہے کہ جس سے یہ پتہ چل سکے کہ آخر اوغوز خان کون تھا۔ لیکن ان لوگوں کی باتوں سے یہ بات تو ظاہر ہو جاتی ہے کہ اوغوز خان جو بھی تھا وہ ترکی میں بسنے والے تمام قبیلوں کا سردار ہوا کرتا تھا، اور ایک ایسا سردار ہوا کرتا تھا کہ جس کو ترکی کا ہر قبیلہ بہت زیادہ عزت دیا کرتا تھا۔ اوغوز خان کے نام کو اس سیریل میں ارطغرل غازی کی زبان سے بھی کافی بار سنا جا سکتا ہے۔ ارطغرل غازی کے 5 سیزن کے علاوہ جو اگلی سیریز ہے یعنی قرلس عثمان کی، جو سلطنت عثمانیہ کے بانی یعنی عثمان غازی کے اوپر بنائی گئی ہے، اس میں بھی اوغوز خان کا نام بہت زیادہ لیا گیا ہے۔ تو فی الحال آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر اوغوز خان کون تھے اور آخر کیا وجہ ہے کہ ترکی کا ہر چھوٹا بڑا قبیلہ ان کو اپنا سردار مانا کرتا تھا اور انہیں اتنی زیادہ اہمیت دیا کرتا تھا، اور آج بھی ترکی کے لوگ انہیں اتنی زیادہ اہمیت کیوں دیتے ہیں۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو اگر بات کی جائے اوغوز خان کی ہسٹری کے بارے میں تو ہم سب کے لیے سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ اوغوز خان کی ہسٹری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کی ہے، یعنی اوغوز خان کا جو دور تھا جب وہ اس دنیا میں آئے تھے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے بھی پہلے کا دور ہوا کرتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ترکی کے لوگ پہلے اپنے سرداروں کو خان نہیں بلکہ ہان کہا کرتے تھے، اور اسی طرح وہ اپنی خاتونوں کو یعنی عورتوں کو خاتون نہیں بلکہ خاتون کہا کرتے تھے، اور اس چیز کو آپ نے ارطغرل سیریل میں بھی بخوبی دیکھا ہوگا، جیسا کہ حلیمہ خاتون یا پھر سلجان خاتون، یعنی خاتون کا لفظ استعمال نہیں کیا کرتے تھے بلکہ خاتون اور خان کی جگہ خان کا استعمال کیا کرتے تھے، اور اسی لیے ہسٹری میں اوغوز کا نام اوغوز خان بھی ملتا ہے اور اوغوز خان بھی ملتا ہے، لیکن دونوں نام ایک ہی انسان کے ہیں۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں اس پوری دنیا میں بہت خطرناک طوفان آیا تھا، تو اس طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں میں سے 3 تو بچ گئے تھے کیونکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے تھے، لیکن 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا اس طوفان میں مر گیا تھا کیونکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لایا تھا۔ حضرت نوح کے بچے ہوئے 3 بیٹوں میں سے ہی ایک بیٹے کا نام تھا یافس، اور اسی یافس کی نسلوں میں آگے جا کر ایک شخص پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا اوغوز خان، یعنی اوغوز خان حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ اگر میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترکی کے کئی قبیلے کے ساتھ ساتھ تمام قبیلے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یعنی یافس کی اولاد میں سے ہیں، یعنی انہی کی نسلوں میں جا کر آگے یہ آباد ہوئے تھے۔ اوغوز خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس دور میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اس دور میں زیادہ تر لوگ اللہ تعالیٰ کے دین سے پھر گئے تھے، یعنی اپنے خدا کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی عبادت کرنا شروع کر دیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کہا جاتا ہے کہ جب اوغوز خان کی پیدائش ہونے والی تھی تو وہ کچھ دن پہلے سے ہی اپنے ماں کے خواب میں آنے لگے تھے اور اپنی ماں سے کہا کرتے تھے کہ میں اسی وقت پیدا ہوں گا کہ جب تو خدا کے دین کو اپنا لے گی، یعنی ایک خدا کی عبادت کرنے لگے گی۔ ان کی ماں اس خواب سے بہت زیادہ پریشان ہوا کرتی تھی، لیکن جب مسلسل انہوں نے کئی بار اس خواب کو دیکھا تو انہوں نے توبہ کی اور اسی دن سے ایک خدا کی عبادت کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن اس بات کو انہوں نے پوشیدہ رکھا، کیونکہ اگر کسی کو بھی اس بات کی خبر لگ جاتی کہ اس عورت نے اپنا پرانا دین چھوڑ کر کسی نئے دین کو اپنا لیا ہے تو اوغوز کی ماں کو قتل کر دیا جاتا۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ آج بھی ترکی کے لوگ اوغوز خان کی ماں کو اپنی گرینڈ مدر مانتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ اوغوز خان کی ماں نے ایسے خطرناک اور خوفناک ماحول میں بھی خدا تعالیٰ کے دین کو اپنایا تھا۔ یہ یقیناً ان کا قابل تعریف کام تھا۔ ترکی کے اتہاسکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اوغوز خان نے صرف ایک ہی دن اپنی ماں کا دودھ پیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اوغوز خان نے بہت زیادہ کم دنوں میں ہی بولنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اوغوز خان 1.5 سے 2 مہینے میں ہی چلنا سیکھ گئے تھے، حالانکہ آج کے دور میں یہ ہمیں ناممکن سی بات لگتی ہے۔
ओगूस खान के बारे में कहा जाता है कि ओगूस खान ने 3 शादियां की थीं, जिसमें से पहले की 2 बीवियों को छोड़ दिया था और आखिरी वाली बीवी को अपना लिया था। पहले की 2 बीवियों को छोड़ने की वजह ये थी कि जब उसकी पहली शादी हुई तो उसने अपनी बीवी से कहा कि तुम्हें पुराने मजहब को छोड़ना पड़ेगा और एक खुदा की इबादत करना होगी, लेकिन उसकी बीवी इस बात पर रजामंद नहीं हुई तो उसने उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद ओगूस खान ने दूसरी शादी की। दूसरी बीवी के सामने भी यही शर्त रखी और जब दूसरी बीवी ने भी उसके साथ रजामंदी नहीं की तो ओगूस खान ने उसे भी छोड़ना बेहतर ही समझा। उसके बाद ओगूस खान ने तीसरी शादी की, लेकिन तीसरी बीवी उनके साथ रजामंद हो गई और उन्होंने कहा कि जो आपका रास्ता है यकीनन सरदार मेरा भी वही रास्ता है। कहा जाता है कि जब ओगूस खान और उनकी बीवी के बारे में कबीले वालों को खबर लगी कि इन दोनों ने एक नया मजहब इख्तियार कर रखा है तो ओगूस खान के वालिद यानी जो उनके फादर हुआ करते थे वो इस बात से बहुत सख्त नाराज हुए और वो तलवार लेकर ओगूस खान के खेमे में पहुंचे ताकि उन दोनों को कत्ल कर दें। लेकिन ओगूस खान ने अपने वालिद से अपनी जान को बचाते हुए तलवार का एक ऐसा वार किया कि जिससे उनके वालिद का इंतकाल हो गया और ये ओगूस खान की जिंदगी का वो पहला कत्ल था जो उन्होंने अपने दीन यानी खुदा के दीन के लिए किया था। उसके बाद से लगातार ओगूस खान ने एक के बाद एक जंगें लड़ी और धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आया कि पूरे इलाके में ओगूस खान ने अपनी एक सल्तनत कायम कर ली थी। कहा जाता है कि ओगूस खान के टोटल 4 बेटे थे। जब ओगूस खान की मौत का वक्त करीब आया तो ओगूस खान ने अपनी पूरी सल्तनत को अपने 4 बेटों में बराबर बराबर बांट दिया था। ओगूस खान की मौत के बाद उसके बेटों में से कोई चीन में जाकर आबाद हो गया, तो कोई तुर्की में आबाद हो गया, तो कोई किसी इलाके में और कोई किसी इलाके में। फिलहाल ओगूस खान का जो बेटा तुर्की में जाकर आबाद हुआ था, आगे जाकर उसी की नस्ल में तुर्की के बड़े बड़े कबाइल वजूद में आए थे और उन्हीं कबीलों में से एक कबीले का नाम था काई कबीला, जिसका सरदार सुलेमान शाह था और सुलेमान शाह के बेटे का नाम अर्तुगरुल था और अर्तुगरुल के बेटे का नाम ही उस्मान गाजी था, जिसने आगे जाकर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। और मैं समझता हूँ कि इससे आगे आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप जानते ही हैं। आज की अपनी वीडियो का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।